نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر۔ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلا فلسطین کی طرف تو قال اس کے نبی نے کہا، سمول نبی نے کہا، طالوت نے ان کو کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو چیک کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں ایک دریا پر۔ آج ہم 249 آیت سورۃ البقرہ کی پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے جانا تھا کہ بنی اسرائیل ان کے 12 قبیلے تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کی عنایت کو چھوڑ دیا اور اس کے یعنی حدود اللہ کو پامالی کی، اور آپس میں لڑائی جھگڑا انہوں نے کیا، اور ارد گرد کے جو ممالک تھے، جو کنٹری تھے، ان لوگوں نے آ کر ان کو تہس نہس کر دیا، اور بزدلی کی وجہ سے یہ نہ لڑے اور ذلیل و خوار ہوتے رہے کئی عرصہ دراز تک۔ اور وہ جو لوگ لڑے تھے، ان کے پاس جو تابوت سکینہ تھا نا، وہ بھی وہاں سے ان سے لے کر چلے گیا، اور یہ ذلت اور مسکنت کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک ٹائم گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان میں سمول نبی یعنی ان کو مبعوث کیا، اور انہوں نے ان میں علم کی اور توحید کی، الوہیت کی روح پھونکی، اور انہوں نے بڑی محنت کی۔ اور پھر جب انہوں نے محنت کی تو حضرت سمول نبی کو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، ہم ایک لڑیں، ایک ہماری حکومت ہوگی، ایک ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا چلے ان کے کہنے پر ہم ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ بھی مقرر کر دیا۔ لیکن ساتھ یہ بات بتا دی کہ موسیٰ اور ہارون کے بعد ان لوگوں نے یعنی اس کے اوپر یعنی عمل نہیں کیا، ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ وہ چلے جانے کے بعد اور یہ جب ذلیل و خوار ہوتے رہے تو اپنے نبی کو کہا کہ ہم لڑائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لڑائی نہیں کرو گے، تم بھاگ جاؤ گے، تم چھوڑ جاؤ گے، اور تم لڑائی نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اب ہمارے گھروں سے، ہمارے 12 ملک تھے ان میں سے انہوں نے نکال دیا تھا، ہمارے بیٹوں کو انہوں نے نکال دیا، ہم لازماً لڑیں گے۔ جب قتال ان کے اوپر لڑا یعنی فرض کر دیا گیا، اور یہ لوگ پیچھے سے ہٹنا شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور جب انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، یہ وقت گزرنے کے بعد یعنی جب یہ ذلت اور مسکنت تھی، اور ان کے گھر ان کو چھین لیا، اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، لڑائی نہیں کریں گے، مریں گے نہیں۔ حالانکہ اگر ان کو یقین ہوتا، صحیح مومن ہوتے، تو کہتے بھی اللہ کی یہ جو جان ہے ہمارے رب العزت نے ہمیں دی ہے، اسی کی امانت ہے، اور اسی کے پاس ہم نے جانا ہے، یہ ہماری تو جان ہے ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو ان کو حیرانی ہوئی، بھی ایک آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال ہے، دولت نہیں ہے، تو اس کو مقرر کر دیا اللہ رب العزت نے۔ جو علم والا شخص ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کو اللہ نے زادہ بسط فی العلم والجسم، وہ جسمانی طور پر بھی وہ قوت والا ہے، اور علم والا ہے، علم و فراست والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ بادشاہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، تمہاری مرضی سے اللہ نے بادشاہ نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اللہ بڑے وسیع علم والے، اللہ تعالیٰ کی جو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر اور اس کا علم، وہ ہماری احاطہ نہیں کام کرتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور فرمایا اس کے نبی کی نشانی یہ ہوگی، تمہارا جو بادشاہ ہوگا تمہارے بعد تابوت سکینہ آ جائے گا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھے، عصا تھے، الواح تھی، تورات تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے چھین لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس میں کئی روایات آتی ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے اس طریقے سے. اس میں تابوت جو صندوق تھا جس میں یہ ساری چیزیں تھیں، فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس آ گئی. ان یاتیکم التابوت فیہ السکینۃ، جب تمہارے پاس آ جائے گی تو وہ تمہارے لیے سکون کا، امن کا پیغام ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وہ آئے گا. اور آ گیا ان کے پاس. جس طرح کہ ہمارا بھی حجر اسود یہ کئی سال تک چلا گیا اور اس کے بعد پھر واپس آیا، پھر مسلمانوں کو اطمینان ہوا ہے، کئی پیسے دے کر کسی نہ کسی طریقے سے وہ آ گیا. اور وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ جس کو اٹھائے ہوئے تھے، یعنی جس میں بقیہ وہ چیزیں تھیں، وہ عنایات تھیں، وہ الواح تھیں، وہ عصا تھے، وہ ان کی نشانیاں تھیں ان کے نبی کی. جس طرح کہ اسی طریقے سے کیا ہوا؟ تحملہ الملائکہ، تو اس کو فرشتے لے کر آ جائیں گے. ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ نشانی ہے تمہارے لیے اس کے طالوت کو نبی ہونے کی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. جب بھی اللہ رب العزت بات کرتے ہیں، اگر تمہیں مومن ہو اور تمہارا آخرت پر یقین ہے تم یہ کام کرو گے. اگر تم مومن ہو اور آخرت پر یقین ہے تم یہ کام کرو گے. جب بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کہیں گے، یہ اخلاقی بندے کی میں حص ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بتائیں گے. ہم اس آیت میں جو پڑھیں گے، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو چیک کرے گا، تم کو آزمائے گا. کس لیے؟ ایک جگہ پہ جو فوج ہوتی ہے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے. حضرت سمون نے بڑی تیاری کروائی تھی ان کو، اور پھر یہ دیکھنا تھا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں بھی یہ کہ نہیں ہیں. جس طریقے سے کیل کانٹے لے کر وہ آ گئے تھے مکہ سے جنگ بدر کے موقع پر، وہ کڑیل نوجوان تھے، جتنے بھی ان کے شاہ سوار تھے، جنگ و جدل کو بہت سارا وہ معاملہ جانتے تھے. ادھر تھوڑے سے لوگ سے 313 تھے. اور وہ یعنی یہ جو جنگ انہوں نے لڑی تھی یہ قوت امانی کی وجہ سے لڑی تھی، اللہ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے لڑی تھی. اور قوت امانی، اور ان لوگوں نے جان لیا تھا یہ جو جان ہے، یہ جو جسم ہے، جو ہماری جو طاقت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کو اس میں ساتھ نصرت آ دیتی ہے، اور فرشتے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ان کے لوگوں کے ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی وہی معاملہ ہے. یہ اس سے پہلے بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو اس وقت بھی ایسے ہوا تھا. اور وہ جب ان کا چیک کیا گیا، کیا یہ اگر یہ چھوٹی سا پانی پینے کے یہ اس کے اوپر نہیں یہ فوج اترے گی تو پھر آگے انہوں نے جا کر جنگ خاک لڑنی ہے. کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا میں وہ تمہیں آزمائیں گے، وہ چیک کریں گے. اور یہ نہر جو تھی نا، اس کی چوڑائی تقریباً دریائے اردن تھی، تقریباً 65 میل جو اس کی نا چوڑائی تھی، اور لمبائی اس کی تقریباً 200 میل تک تھی، یہ کہا جاتا ہے تفسیر وغیرہ میں. اور یہ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں نے ان میں پھر پانی، کچھ لوگوں نے تھوڑے تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، اور بہت سارے لوگوں نے پانی جی بھر کر پی بھی لیا. اور پھر وہ جب وہ وہاں پہنچے، وہ ایک یعنی ڈھیر ہو گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تھی، جو اللہ تعالیٰ ان کو چیک کر رہے ہیں، تو ان کے خیال میں تھا اللہ تعالیٰ کون دیکھ رہے ہیں، یا یہ جو نبی ہمارا کون سا دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ پانی پی لیا، ان کے ڈھیر جو بدن تھے وہ کڑیل ہو گیا، وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ ڈھیر ہو گئے. اور ان اٹھنے کے قابل نے، ان کم ہمتی ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور ہمت والے نہیں رہے تھے. اور ساتھ اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر کہا یہ تم جو 50 لوگ اس جگہ سے نہیں، تم نے ہلنا. جب اللہ تعالیٰ کو نصرت، فتح اور کامیابی کامرانی دے دی، اور وہ دنیا کی یعنی مال اکٹھا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ وہاں سے بھاگ دوڑے، اور ان لوگوں نے اس کے حکم کی ناپرواہ کی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہمارا گوشت لوگ یعنی نوچ لیں کہ کیلے جو چیلے ہیں وہ بھی ہمارا گوشت نوچ لیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے یہ چھوڑی، پھر وہ کس طرح بہت بڑا نقصان ہوا.
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے گھونٹ سے ان کو چیک کیا، یا جس طرح کہ ہماری فوج جو ہوتی ہے، وہ آپ نے فوجیوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، وہی اتنا انہوں نے ڈال دیا، اس میں پانی بھی ڈال دیا، سالن بھی ڈال دیا، اور فوجیوں کہتے ہیں یہ پیو، پھر بڑے بڑے ان کے امتحان ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر بجٹ کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے شروع سے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، اس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ۔ یعنی ان لوگوں کو چیک کیا کیا یہ واقعی یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ حاسب الناس ان یترکوا، کیا تم نے خیال کر لیا کہ ہم تم کو چیک نہیں کریں گے، آزمائیں گے نہیں، اور خواہ مخواہ تم کو جنت میں ڈال دیں گے۔ مومن کی کسی بھی مالی لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ہر وقت ازمائش میں رہتا ہے۔ جس مومن کے اوپر ازمائش نہیں آتی، وہ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چیک کر رہے ہو تو اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ بڑھاتا ہے، اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، یعنی کتنے تھوڑے گروہ ہوتے ہیں، وہ اپنی ایمانی قوت کے لحاظ سے بڑے بڑے گروہوں پر، بڑی بڑی فوجوں پر وہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جتنے بھی جنگی ہوتی ہیں اس میں ایمان والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن قوت ایمانی، تائید اللہ، نصرت اللہ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک گھونٹ کے پانی سے چیک کریں، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے وہاں سے پانی پی لیا وہ ہم میں نہیں ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے نہیں پیا، جس نے اس میں گھونٹ، وہ دریا میں بھی پانی بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، پیچھے سے پتہ نہیں کتنا وہ سفر طے کر کے ہیں، وہ اس دریا کو انہوں نے عبور بھی کرنا ہے۔ جب عبور کریں گے تو جن لوگوں نے پی لیا اور جس نے نہ پیا، اور ساتھ ہی تھوڑی سی گنجائش رکھ دی، جو مرنے والا ہے، جس کے پاس ہو، جس کو مسئلہ ہو، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک چلو بار جس نے اپنے گزارے کے لیے پی لیا، چلے اس کو ہم معافی کر دیں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ فشربوا منہ، اس کافر نے کیا کیا، اس میں سے بہت زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے پی لیا، جو جنگ تھے، جو فوجی تھے، جو جنگ کرنے جا رہے، فلسطین کو یعنی آزاد کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ فشربوا منہ، ان لوگوں نے وہاں سے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، لیکن تھوڑے لوگ۔ جس طرح کہ جنگ احد کے موقع پر جب لوگ آئے تھے اور جن کا ایمان کی قوت کم تھی، عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ کافی سارے لوگ جو ہیں 300 کے لگ بھگ آگے پیچھے، یہ بہت سے لوگ واپس چلے گئے، انہوں نے بہانے تلاش کیے۔ اور فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور ان کے ساتھی اہل ایمان والے، تو کیا ہوا، ان کا طالوت کا جو لشکر تھا، یعنی جلود کا جو لشکر تھا، جب انہوں نے دیکھا بہت بڑا لشکر ہے اور وہ ان کو پریشانی بہت زیادہ ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم اس سے نہیں لڑیں گے۔ تو ہوا کیا، یعنی ان لوگوں کو بہانا چاہیے جن کی ایمانی قوت ہے، جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے ہم نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور اپنی جان ایمانی قوت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہم نے سودا کیا ہے، جو کلمہ پڑا ہے، اس کے لحاظ سے ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چیزیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور اسی پہ ہمارا مال، جان، اولاد سب کی قربان ہونی ہے، تو تب جا کر ہم ایمان والے بنتے ہیں، اور یہ حقیقی بات بھی یہی ہے۔ کہا ان لوگوں پیچھے ہٹ گئے، ان لوگوں نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے، ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے، بزدلی کی باتیں ان لوگوں نے شروع کر دی، اور کہا کیا ہوا کیا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ ان کو یقین تھا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو ملنا ہی ملنا ہے، کل نہیں تو آئے سی، ہم تو لڑیں گے، بے شک جتنے مرضی ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، تو یہ لوگ کامیابی بھی ہوئی ان کو، اور فلسطین بھی فتح کر لیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کری۔ یہ جو جب لڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی بادشاہت عطا کی، یہ آگے ہماری بات آئے گی، اور جلود کی جو بات ہے، اس کے لشکر کی جو بات ہم انشاءاللہ الرحمن کل پڑھیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ باذن اللہ، یعنی جو لوگ
کتنے کم گروہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے ایمان والے بہت کم ہوتے ہیں، تو طاقتور جو لوگوں ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. جس طرح جنگ بدر میں کتنے کافر مشرکین جنگ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے سوچ رکھا ہے آج مسلمانوں کو ہم تہس نہس کر دیں گے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا، جن کا یقین تھا، ایمان تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے، اس کے جا کر حساب دینا ہے، ہماری جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ تلوار جو طاقت، یہ قوت جو ہے اسی کی دی ہوئی ہے، ہم اسی کے راستے میں استعمال کریں گے. تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑے، تو اللہ تعالیٰ یہ ساتھ کہتے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ تائید اور نصرت آ جاتی ہے. تو ہم اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، صرف خالی پڑھیں گے، بات اس کے اوپر ہماری کافی ساری ہوگی یہ انشاءاللہ الرحمن. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ فَإِنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوهُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اور بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین. ہم 250 نمبر آیت میں جب دیکھیں گے تو برور جالوت کے ساتھ جو انہوں نے جنگ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کی. تو اس کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر، غور و فکر کر کے تدبر کر کے اوپر اس نے عمل والا بنائے. اور بارک اللہ علیہ.